السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے 5 امیر ترین بھکاریوں کے بارے میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس سائنس۔ آج کے جدید زمانے میں بھیک مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے، اور اس پیشے کو بڑی تعداد ایسے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے جو مدد کے نام پر ملنے والی بھیک کسی طور پر مستحق نہیں ہے۔ آپ کو کتنا عجیب لگے گا کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ کھڑا بھکاری حقیقت میں ایک لاکھ پتی انسان ہے، یا ایسا انسان جس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کے پیشہ و بھکاری دنیا کے 40% لوگ پڑھے لکھے افراد سے زیادہ کما رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے امیر ترین بھکاریوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے اثاثوں کی مالیت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے ٹیڈ ولیمز کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا غریب اور امریکی شہری ہے جس کے پاس چند سالوں پہلے تک رہنے کے لیے گھر نہیں تھا اور پہننے کے لیے کچھ کپڑے پہ نہیں تھے۔ یہ شخص پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر بھیک مانگتا تھا۔ در حقیقت یہ شخص گا گا کر بھیک مانگتا تھا، چونکہ اس کی آواز انتہائی سریلی تھی تو لوگ اس کی جانب متوجہ بھی زیادہ ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے اسے بھیک میں زیادہ ملتی تھی۔ ایک روز پر ایک رپورٹر کی نظر پڑی جس نے اس کی ویڈیو تخلیق کر کے یوٹیوب پر شیئر کر دی، جس کے بعد قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور یہ بھکاری دیکھتے ہی دیکھتے شہرت یافتہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایسے سنگر کے طور پر متعارف کروایا۔ آج اس کے پاس لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ہیں اور اس کے کئی اکاؤنٹس بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے رونگ فنگ کے بارے میں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ شخص بھی انتہائی غریب تھا، یہاں تک کہ اس کے دن رات سڑکوں پر ہی گزر رہے تھے۔ یہ بھیک مانگ کر بمشکل اپنا گزارا کر رہا تھا۔ ایک روز بھکاری نوڈلز کی دکان پر بھیک مانگنے پہنچ گیا۔ دکان کی مالک ایک خاتون تھی جس نے اسے بھیک دینے کی بجائے اسے اضافی رقم دے ڈالی، جس کا مقصد کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرنا تھا۔ اس بھکاری نے اس رقم کو ایک چھوٹے سے کاروبار میں لگا دیا۔ دیکھتے دیکھتے یہ کاروبار چمک اٹھا اور بھکاری کی چاندی ہونے لگی، یہاں تک کہ رونگ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ رونگ دوبارہ اس نوڈلز کی دکان پر پہنچ گیا اور مدد کرنے والی خاتون کو $1.5 لاکھ سے زائد کی رقم بطور نذرانہ پیش کر دی۔ آج رونگ لاکھوں ڈالر کما رہا ہے اور اس ٹائم لاکھوں ڈالر کا مالک بھی بن چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے سیمن رائٹس کے بارے میں۔ برطانوی شہر لندن کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والا بھکاری کروڑوں روپے کا مالک ہے اور اسے ورلڈ میڈیا کی توجہ بھی حاصل ہے۔ اس پر ایک سرکاری حکم نامے کے تحت پابندی عائد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک پرتعیش زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ سالانہ 50,000 یورو بھیک مانگ کر کما لیتا ہے۔ حیران کن طور پر یہ جس فلیٹ میں رہائش پذیر ہے اس کی مالیت بھی 3 لاکھ یورو ہے، اور یہ رقم پاکستانی کرنسی میں 4 کروڑ روپے سے بھی زائد بنتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے عائشہ کے بارے میں۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی بھکارن تھی جو کروڑوں روپے کے مالک تھی۔ بھیک مانگنے کے دوران بھی اس کی عمر 100 سال تک پہنچ چکی تھی، تاہم اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ موت کے بعد اس کا ایک جائیداد کا انکشاف ہوا۔ اس نے وراثت میں 1 ملین کی خطیر رقم چھوڑی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بلند و بالا عمارت میں قیمتی زیورات اور سونے کے ستون کی بھی مالک ہے، اور اس کی مالیت کروڑ روپے بنتی ہے۔